السلام علیکم، میں ہوں حافظ شبان۔ آج حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، بہت اچھا لگا کہ آج عوام کی پاور جیت گئی، بہت اچھا لگا۔ اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ کوئی سیاستدان تو ایوان بالا میں جا کے بولا ہے۔ آج اعتزاز احسن کی بات اور اعتزاز احسن کا جو بیان تھا وہ بڑا اچھا لگا۔ جو سمجھدار سیاستدان ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ میں اس قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اپنے لیڈر کے لیے نکلی اور ایک عظیم لیڈر کو بچانے کے لیے، اس کی فکر کو بچانے کے لیے، اس کے نظریے کو بچانے کے لیے، اس کے جذبے کو بچانے کے لیے قوم نے سٹینڈ کیا اور یہ شو کروایا کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ وہ تاریخ میں وہ لوگ، وہ ادارے پاش ہو گئے جو قوموں سے ٹکرائے، لیکن قوم ہونا شرط ہے۔ اور ایسے لیڈر کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں جس نے یہ آواز اٹھائی اور یہ بتایا کہ جناب جو عسکری فورس ہوتی ہے کسی بھی ریاست کی، مطلب یہ کہ جو فوج ہوتی ہے اس کے پاس کوئی سیاسی سلوشن نہیں ہوتا، کوئی سیاسی حل نہیں ہوتا۔ سیاسی حل وہ سویلینز کے پاس ہی ہوتا ہے۔ سویلینز نے ہی مل بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی حل نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ریاستی جو فورس ہے جو ہے نا اسے پش کیا جائے اور وہ ریاستی فورس ایک سویلین لیڈر کے گھر وہ اس طرح دھاوا بولے۔ اس کا بہت غلط امپیکٹ جاتا ہے دنیا میں، کیونکہ یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہاں آمریت نہیں ہے، جمہوریت ہے۔ تو جمہوریت والے ملک میں آمریت جیسا رویہ اچھا نہیں لگتا۔ اعتزاز احسن صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور قوم کے اس جذبے کو سلام کرتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے ایک اور جو بات بتائی ہے، کاش یہ ہمارے جو لیڈران ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں، خاص طور پر نواز شریف صاحب اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ اور زرداری صاحب، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے لیے یہ دعوت فکر دی ہے اعتزاز احسن صاحب نے کہ آج اگر ریاستی اداروں کو ہم کسی سویلین کے گھر میں اس طرح انٹر کر رہے ہیں، دھاوا بلوا رہے ہیں، تو کل کو کوئی بھی ریاستی فورس اس کی جگہ پر، آج تو عمران خان ہے، اس کی جگہ پر اعتزاز احسن صاحب نے اپنی بات کی کہ اس کی جگہ پر میں بھی ہو سکتا ہوں، کل کو میرے گھر میں بھی ایسے دھاوا بولا جا سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں، مریم نواز صاحبہ ہو سکتی ہیں، زرداری صاحب ہو سکتے ہیں، بلاول صاحب ہو سکتے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے وہ اس پہ ہو سکتا ہے۔ آج ان کی حکومت ہے، کل کو کسی اور پارٹی کی حکومت آنی ہے، تو یہ عمران خان کے لیے بھی ہے کہ وہ ریاستی اداروں سے سویلین جو ایک لیڈر ہے اس کے گھر میں ایسا دعویٰ نہیں بولنا چاہیے۔ اور جیسی یہ جنگ چھڑ گئی ہو، دنیا میں کیا امپیکٹ جا رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پھر رہے تھے، وہاں شیلنگ کی جا رہی تھی، وہاں بوڑھے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، آپ میدان جنگ آپ نے بنایا ہوا تھا لاہور میں، اپنی ہی ارض پاک پر میدان جنگ، اپنی ہی فورس، اپنوں کے ہاتھوں سے ہی مارے جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ عظیم قوم کا شیوا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو قومیں ہوتی ہیں نا، قومیں، وہ پولیٹیکل جو سلوشن ہوتا ہے وہ مل بیٹھ کے اس کا حل نکالتی ہیں۔ ہمیں کسی سے اختلاف نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب سے اختلاف اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت دیر حکومت کی ہے، قوم میں کیا ڈیلیور کیا ہے۔ آج بھی قوم کو لائن میں لگنا پڑ رہا ہے آٹا لینے کے لیے، یہ قوم کی تذلیل ہو رہی ہے۔ آج میں بہاولپور ادھر چوک فارے میں گیا، چوک فارے کے ساتھ ہی آٹے کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، تو وہاں میں دیکھ کے بڑا جو ہے نا مجھے ایک فکر ہونے لگی کہ یہ کون سا وقت آ گیا ہے
کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے بزرگ وہ آٹا لینے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے وہ آٹا لینے کے لیے ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے حالات یہ کس نے کیے ہیں؟ اس کو آپ اس طرح انالائز کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جس حکومت کا زیادہ ٹینیور رہا ہے، جس حکومت نے زیادہ وقت گزارا ہے اسمبلی میں، کیا اس کی پالیسیوں کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ اس میں کس چیز کا قصور ہے؟ میرے خیال میں جو میں اپنی آپ کو ایک آبزرویشن دینے جا رہا ہوں کہ یہاں پر سیاسی شعور بہت کم تھا اس ملک میں، جو کہ عمران خان نے آ کے اجاگر کیا. اور کچھ غلطیاں ہماری بھی تھیں کہ ہم نے ایسے نمائندے سلیکٹ کیے، ان کو اسمبلی میں پہنچایا، انہوں نے قانون بنائے، انہوں نے پالیسیاں بنائیں، ہماری معاشی پالیسی انہوں نے بنائی، اور آج یہ ریاست جو ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے وہ ہچکولے کھا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جو قوم کھانے کی یہ بنیادی ضرورت ہے کھانے والی، ایک بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ سخت گرمی میں، دھوپ میں وہ لائن میں لگے، وہاں پانی بھی میسر نہ ہو، اور بہت سارے لوگ گر بھی جاتے ہوں گے، بے ہوش ہو جاتے ہوں گے، بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، عورتیں کھڑی ہوتی ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس لیے اعتزاز احسن صاحب، آپ نے یہ بہت اچھی دعوت فکر دی ہے، اور عمران خان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کے سیاسی شعور کو جگایا کہ وہ ڈرے نہیں. اگر ڈرتے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی اپنے حق کے لیے نکلتے تھے، ان پہ ذرا اس طرح کا ڈراؤ دھمکاؤ کر کے وہ جناب گھر چلے جاتے تھے بیچارے. لیکن اب اس طرح نہ ڈر کر دیا عمران خان نے کہ آنکھوں میں آنسو گیس پڑتے رہے، شیلنگ ہوتی رہی، پانی ان پہ برسایا جاتا رہا، پتھر برسائے جاتے رہے، لاٹھیاں برسائی جاتی رہیں، لیکن یہ قوم ڈٹ کے کھڑی رہی. یہاں تک کو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس بار جو ہے نا جانیں لوگوں نے دی ہیں. آپ کے سامنے مثال موجود ہے ابھی تازہ تازہ. تو جب اس نہج پہ قوم کا سیاسی شعور جاگ جائے تو پھر آنے والا اس ریاست کا، اس قوم کا مستقبل بڑا برائٹ ہوتا ہے، مستقبل بہت اچھا ہوتا ہے. اس لیے آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ قدم قدم پر بچھا کر بہار کی کرنیں، شب خزاں کے یہ سائے لپیٹنے ہوں گے. قدم قدم پر بچھا کر بہار کی کرنیں، شب خزاں کے یہ سائے لپیٹنے ہوں گے. ہمارے بعد بھی گزریں گے کارواں اکثر، ہمیں یہ راہ کے پتھر سمیٹنے ہوں گے. والسلام.